ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا تم پڑھو کیونکہ پڑھ کر کے تمہیں چندہ کرنے والا بننا ہے، تم پڑھو کیونکہ بڑھ کر کے تمہیں مسجد کے 5000 کا امام بننا ہے، تم پڑھو کیونکہ پڑھ کر کے تمہیں مکتب کے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنا ہے اور وہاں سے تمہیں قوم کے سہارے پلنا ہے۔ یار ہم یہ سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم انسانیت کے لیے اور قوم کے لیے یہی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنی خانقاہ میں، اپنے اپنے علاقے میں اور اپنے اپنے حلقے میں ہم ایک مدرسہ قائم کر دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمارے علماء بھی یہی کرتے ہیں کہ جو دین کے قوم کے جو کچھ علماء ہیں یہ بھی جب کچھ سوچتے ہیں کرنے کے لیے قوم کی خدمت کے لیے نا تو یہ مدرسہ بنا دیتے ہیں، جبکہ ان مدرسوں کی حالت بھی یہی ہے، یہ بنائے تو جاتے ہیں قوم کے نام پر، قوم کی خدمت کے نام پر، لیکن یہ قوم کی خدمت کم، قوم کا خون زیادہ چوستے ہیں۔ معاف کیجیے گا، قوم کا خون زیادہ۔ میں سارے مدرسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے مدرسے ہیں، بڑے بڑے ہمارے ادارے ہیں، 2-4 گنے چنے جو یقیناً قوم کی خدمت کر رہے ہیں، دین و سنیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے در و دیوار کو سلامت رکھے اور ترقی پہ ترقی انہیں عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو گلی محلے میں، گھر بازار میں اور ہر چوراہے پہ جو مدرسے ہر خانقاہ میں کھولے جا رہے ہیں نا، ان کا مقصد صرف جو غریبوں کا حق تھا نا، فطرہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ ان غریبوں کے حق کو بھی ہڑپ رہے ہیں، اور یہ سب مدرسے کے نام پر جمع کر کے اور اسے ہضم کرتے جا رہے ہیں۔ اور ان مدرسوں کا کوئی مقصد نہیں، ان سے دین کا اور قوم کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ، بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اور ان مدرسوں میں یار جو مدرسے قائم کیے جاتے ہیں نا دین کی اور اسلام کی تعلیم کے نام پر، میں سچ میں کہہ رہا ہوں اکثر و بیشتر مدارس میں دین کی صحیح تعلیم بھی نہیں دی جا رہی، بالکل نہیں دی جا رہی ہے۔ یعنی کہ یہ بچے ہمارے نا، جو آپ دیکھیے، ورنہ ہمارے ملک میں تقریباً کچھ نہیں تو ہر سال 1000-2000 علماء فارغ ہوتے ہوں گے، تمام مدرسوں کو ملا کر کے 1000-2000 تو نکل ہی جاتے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، اتنی تعداد میں یہ بچے فارغ ہو کر کے نکلتے ہیں، یہ نکل کر کے جاتے کہاں؟ انہیں زمین نکل جاتی ہے، آسمان اچک لے جاتا ہے۔ یار ہر سال 1000-2000 طلباء اور علماء فارغ ہو کر کے نکلیں، میں سمجھتا ہوں یار ملک میں تو انقلاب آ جانا چاہیے، پورا نقشہ ہی بدل جانا چاہیے اگر اتنے دعات اور مبلغین اور اتنے علماء نکل رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دین اسلام کے اصل آفاقی اور انقلابی تعلیمات ہیں نا، اور دنیا کو مسخر کر کے قدموں سے رونڈنے کے جو طریقے ہیں نا، وہ ہمیں آپ کو بتائے ہی نہیں جاتے میرے بھائی۔ ہمیں صرف قرآن خوانی، فاتحہ، تیجا، چہلم، ایصال ثواب اور عرس گاگر، بس یہی تک محدود رکھا جاتا ہے۔ ہم فارغ ہوں گے تو صرف مسجد سنبھالیں گے، مصلی سنبھالیں گے، یا کسی مکتب کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قوم کے سہارے پلیں گے، بس اس سے آگے ہماری سوچ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں مسجد، مدرسہ اور کو مکتب وہی سنبھال پاتے ہیں جو کچھ پڑھے ہوتے ہیں۔ باقی بعض طلبہ تو ایسے ہوتے ہیں، سچ میں بتا رہا ہوں، جنہیں حقیقت میں قرآن پڑھنا بھی صحیح سے نہیں آتا ہے اور وہ نماز کے مسائل تک نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ مدرسوں میں یہ حالت ہے کہ جو تعلیم دین کے نام پر قائم ہوئے تھے نا، وہ دین کے آفاقی تعلیمات بھی انہیں نہیں دیے جاتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، شکایت ہے مجھے یا رب، شکایت ہے مجھے یا رب، خدا وندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یعنی یہ تعلیم، دین کی تعلیمات تو اڑنے کے لیے تھیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو رینگنا سکھا رہے ہیں۔ یار ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا تم پڑھو کیونکہ پڑھ کر کے تمہیں چندہ کرنے والا بننا ہے، تم پڑھو کیونکہ بڑھ کر کے تمہیں مسجد کے 5000 کا امام بننا ہے، تم پڑھو کیونکہ پڑھ کر کے تمہیں مکتب کے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنا ہے اور وہاں سے تمہیں قوم کے سہارے پلنا ہے۔ یار ہم یہ سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ان چھوٹے موٹے مدرسوں سے جب وہ بچے فارغ ہوتے ہیں نا، طلبہ نکلتے ہیں نا، تو جب 4-5 ہزار کی تنخواہ میں کسی مسجد کے امام بنتے ہیں اور مکتب کے مدرس بنتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ 5 روپے کی چائے کے لیے نا سیٹھ صاحب کی جی حضوری کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایک فری کے پانی کے لیے انہیں کیسوں سے دوستی کرنی پڑتی ہے، 10-20-50 کے لیے نا انہیں دین کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ
وہ معذاللہ کہیں نہ کہیں دین بیچنے لگ جاتے ہیں. تو یار میرے بھائی جب ہم بچوں کو یہ محدود ذہن رکھ کر کے جب بچوں کو محدود تعلیم دیں گے نا تو نتیجہ یہی ہوگا. اس لیے اساتذہ اپنے طلباء کو، اپنے شاگردوں کو، پیر اپنے مریدوں کو اور باپ اپنی اولاد کو اب اپنے قدم پہ کھڑے ہونا سکھائے اور انہیں سب سے پہلے خودداری سکھائے، عزت نفس کی اہمیت بتائے اور انہیں بتائے کہ بیٹا تمہارا وقار کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے. اور بالخصوص اساتذہ اپنے طلباء کو پڑھاتے وقت انہیں بتائیں کہ بیٹا پڑھو اور پڑھ کر کے تمہیں 5000 کا امام نہیں بننا ہے بلکہ تمہیں امام الانبیاء کا نائب. تم پڑھو، تمہیں پڑھ کر کے قوم کے سہارے نہیں پلنا ہے بلکہ پڑھو، پڑھ کر کے تمہیں قوم کو پالنا ہے، قوم کو سہارا دینا ہے. اور تم پڑھو، پڑھ کر کے تمہیں صرف مکتب کی ٹوٹی چٹائی پہ نہیں بیٹھنا ہے بلکہ تمہیں اقتدار سنبھالنا ہے، تمہیں نظام مصطفیٰ قائم کرنا ہے، تمہیں رب رسول کے دین کے لیے تڑپنا ہے، تمہیں امام الانبیاء کا جانشین بننا ہے. یہ ہم جب تعلیم دیں گے نا تو ہمارے بچوں کی فکر کھلے گی اور ان کا ذہن جب انقلابی ہوگا نا تب دنیا میں انقلاب آئے گا اور پھر ہم دینے والے بنیں گے اور تب جا کر کے ہماری قوم کی شان و شوکت چلے گی.